السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، حکایت نمبر 11۔ ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام جب جوان ہوئیں تو ایک بار ان کو خوبصورت آدمی کی شکل میں خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ قرآن پاک میں ہے، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ مفہوم، اس کی طرف ہم نے روحانی یعنی جبرائیل کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست شخص بن کر آیا۔ مریم گھبرا گئیں اور کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں۔ مریم بولی، یہ کیوں کر ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، یوں نہیں، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، ہم اس طرح بچہ پیدا فرما کر اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں دم کر دیا، یعنی پھونک دیا۔ اس کے بعد مریم کو حمل ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 13 سال کی تھی۔ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار ہے، جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا۔ وہ بہت بڑا عابد شخص تھا۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ مریم حاملہ ہے تو اس کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان پر تہمت لگائے، تو ان کی عبادت، جہد و تقوی اور ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا تھا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بری خیال کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آخر میں اس نے حضرت مریم سے کہا، میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا۔ آپ اجازت دیں کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت مریم نے کہا، اچھی بات ہے۔ تو اس نے کہا، اے مریم، مجھے بتاؤ، کیا کھیتی بغیر بیج اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا، میں تو نہیں کہہ سکتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف کا شک دور ہو گیا، اور حضرت مریم حمل کے سبب کمزور ہو گئی تھی، اس لیے خدمت مسجد میں یوسف ان کی نیابت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جاؤ، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة۔ پھر اسے درد ذہ یعنی بچے کی ولادت کا درد پیدا ہوا، جو ایک کھجور کی جڑ میں انہیں لے گیا۔ اس کھجور کا درخت بالکل خشک ہو چکا تھا، اور ایک ایسی دور افتادہ ویران جگہ تھی جہاں پانی کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔
نہ کچھ کھانے کا سامان وہاں موجود تھا۔ ایسی جگہ پہنچ کر آپ نے خشک کھجور کے درخت کی جڑ سے ایک لگائی اور فضیحت کے خیال سے فرمایا، ہائے، کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے بی بی مریم کی مدد فرمائی تو جبرائیل نے وادی کے نشیب سے آواز دی، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ تیرے رب نے تیرے نیچے نہر بہا دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آب شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ تو پانی کا انتظام فرمایا اور کھانے کے لیے فرمایا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر تو اگر کسی آدمی کو دیکھے اور کچھ پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے آج کے دن چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں، وہ بولے، اے مریم، تو نے بہت بری بات کی۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس سے پوچھ لو بات کیا ہے۔ وہ بولے، کیا ہم پاگل ہیں جو ایک دن کے بچے سے پوچھ لیں جو ابھی پالنے کا بچہ تھا، اس سے کیا بات کریں؟ آپ نے اشارہ کیا، تم اس سے پوچھو تو صحیح۔ انہوں نے پوچھا تو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے روز ہی بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مبارک بنایا۔ میں نبی ہوں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے۔ میں جب تک جیوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وصال ہو اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو لوگوں نے حضرت مریم کی برات و طہارت یعنی پاکی پر یقین کر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ اس عمر کو پہنچے جس میں بچے بولنے لگتے ہیں۔ سبق: اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے بچہ عطا فرمایا اور یہ اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ عام قانون تو یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کے ہوتے ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں، قانون اس کا پابند ہے۔ وہ چاہے بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت مریم کے یہاں بچہ پیدا کر کے دکھایا اور فرمایا، یہ بات میرے لیے آسان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے لیکن ماں تو ان کی تھی، یعنی ماں کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما کر
بتا دیا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم و حوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خارق عادت اور اللہ کی قدرت کاملہ کا نمونہ ہے۔ ویسے عام قانون یہی ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس بات کی مزید وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے بہت ساری باتیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ ہمارے درس میں وقت کی قلت ہے، ہم اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کے آگے کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔